بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا سر کی بیماریاں، اور سر کی بیماریوں میں ہم آج جس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں اس کا طبی نام کابوس، انگلش میں نائٹ میئر، اور جنرلی عام طور پر رات میں خواب میں ڈر جانا کہتے ہیں۔ یہ مرض عموماً رات کو جو سوتے ہوئے نیند میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں، اور مریض اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سینے پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو، کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ تو دوستو، آپ چلتے ہیں اس کے اسباب کی جانب کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ وہ جو ہم مریض غذائیں کھاتے ہیں، غلیظ اور بارد غذاؤں کے بخارات جو ہوتے ہیں وہ دماغ میں جمع ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نائٹ میئر یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ یہ خرابی معدہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ پسلیوں کے درمیانی عضلات اور حجاب عاجز میں تشنج ہو کر بھی سانس بند ہونے لگتا ہے اور یہ دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ غم، غصہ، پریشانی، ٹینشن، انگزائٹی وغیرہ یہ بھی ان نائٹ میئر کا سبب بنتے ہیں۔ اس مرض میں عموماً بچے 3 سے 9 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ فیمیلز جن میں ایام کی خرابی کی وجہ سے یہ بھی ایک گیس ہی ہوتی ہے، جیسے پخانہ کھل کر اجابت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں، تو اسی طرح ایام کا کھول کر نہ آنا بھی یہ ایک گیس ہوتی ہے جس کے بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں، اور یہ بھی نائٹ میئر کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فیمیل کی زیادہ عرصہ دیر تک شادی نہ کی جائے، زیادہ عمر کی ہو جائیں، تو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جن کے گھر کا ماحول اکثر ٹینشن زدہ، ماں باپ کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو بھی بچے وہ ٹینشن کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے نائٹ میئر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن بچوں کے ماں باپ کی لڑائی میں وہ خلا کا ہو گئی ہو، طلاق لے لی گئی ہو، تو کچھ بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، کچھ باپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ ذہنی دباؤ بھی نائٹ میئر کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ والدین اپنے بچوں کو الگ سلاتے ہیں کہ بچوں کا الگ کمرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جب اندھیرا ہو یا لائٹ چلی جائے تو اس وقت بھی بچے خوف کا شکار ہو کر اس وجہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے سبب آپ کو بتا دیے ہیں، تو اب چلتے ہیں علامات کی جانب کہ اس کے علامات کیا ہیں۔ مریض سوتے ہوئے ڈر، خوف اور ڈراؤنی چیزیں محسوس کرتا ہے، اور بعض دفعہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور بعد میں نیند نہیں آتی، اور کئی مریض ایسی فیمیلز مریض کو خاص کر اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اسے خواب میں ہی چیخیں مارتی ہیں اور بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں، اور مریض اپنا طرف سے بولنا بھی چاہے کہ میں کسی کو بتاؤں یا اٹھ بیٹھوں بتاؤں، وہ اس کی زبان جو ہے اعصاب حرکت نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے یہ اعصابی مرض گنی گئی ہے، اور پٹھوں کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم علاج کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو عزیزوں کو شیئر کریں،
تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، سعادت کا سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں اور ہمارے لیے یہ توشہ آخرت ثابت ہو۔ دوستو اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ سب سے پہلے اصل وجہ کو معلوم کریں۔ جن بچوں کو جو زیادہ ہوتا ہے یہ انگزائٹی والے، ٹینشن والے بچے جو الگ سوتے ہیں، ان کو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے پاس سلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بچہ نے کیا خواب میں دیکھا ہے، اس کے بعد میں بار بار ریپیٹ کریں، بیٹا خواب نے کیا دیکھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتے والدین ڈراتے ہیں جی رات کو منسٹر آ گیا، جی منسٹر آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رات کی ماں آ گئی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کو جو بچوں کو ڈراتے ہیں، جو ذہنی خوف بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نائٹ کا میرے سبق بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے ٹینشن سے ریلیز کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ منسٹر، رات کی ماں، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ جو آپ کو ڈراؤنا خواب ہے یہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی، بالکل خواب اس کے برعکس حقیقت ہوتی ہے۔ آپ ڈرنا نہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو الگ سلانے کی بجائے اپنے پاس سلائیں۔ کم از کم اپنے پاس نہیں سلا سکتے تو کم از کم اپنے کمرے میں ہی سلائیں، اور رات کو ان کے سونے کے لیے جو بیڈ ہے وہ آرام دہ ہونا چاہیے، لائٹ آن ہونی چاہیے، بچوں کو خوف محسوس نہ ہو، اور اوپر کو جب نیند آ جائے تو بچوں کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں، وہ کمبل وغیرہ، کوئی کھیس وغیرہ، تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ ماں باپ کے پاس ہی پڑے ہیں۔ تو اس کا اصل مرض جو سبب جیسے جیسے معلوم ہوگا، اگر فیمیل ہے، ایام کی خرابی ہے، تو پہلے ایام کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی استعمال کروائیں۔ اگر فیمیل کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکی، تو شادی سے بھی یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر معدہ کا امراض ہے، معدے کی قبض گیس کی وجہ سے ہے، تو قرص ملین استعمال کروائیں، اطریف الزمانی استعمال کروائیں، جوارش کمونی استعمال کروائیں۔ اس سے معدہ کی اصلاح ہوگی۔ جو بخارات دماغ کو چڑھ کر اعصابی حرکات کو روک دیتے ہیں کہ پٹھے حرکت نہیں کر سکتے، تو اس کو یہ بہتر فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ آپ لیں استخدوس 20 گرام، سونف 20 گرام، موجوف 20 گرام، اور ساتھ تخم کسوس 20 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام۔ یہ تمام اجزاء ان کو کوٹ کر صفوف بنا لیں اور 2 گنا شہد ملا کر معجون بنا لیں۔ آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، یہ مرض کابوس ختم ہو جائے گا، اور نائٹ میں جو بچوں کو ڈراؤنے خواب وغیرہ یا فیمیل کسی کو بھی مریض کو آتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس مرض سے نجات ملے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔